دوستوں، جب یزید نے حضرت امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے کہا، یعنی کہ غلط کام میں اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میرے بیعت نہ کرتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر امام حسین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، بوڑھے اور جوان بھی تھے۔ کل ملا کر بہتر لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ چلتے چلتے آپ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، مگر پیچھے پیچھے ہی یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ نواسہ رسول کہتا ہے کہ ان کو 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت عباس یزید کی فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کی یہ پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزیدی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ 1 رات کی پیاس سے ان کا اور بھی برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید یہ یزید کی بات کو مان لیں گے۔ یہ سوچ کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت اور دے دی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کے دن کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر رات ڈھلنے لگی، صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا، اے بیٹے جاؤ اور اذان دو۔ اس کے بعد میں علی اکبر نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوئے تو کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی حضرت عباس علمدار شہید ہوئے، کبھی اون محمد شہید ہوئے تو کبھی ننھے عسکر شہید ہوئے۔ ایک ایک کر کے خاندانی رسول کے سارے افراد شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب کوئی بھی نہیں رہا تو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور ایک سے دوسرے خیمے میں گئے جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین بیمار کی حالت میں اپنے بستر پر پڑے